کہانی سٹارٹ ہوتی ہے 1960 کی دہائی سے، جب امریکہ میں ایک سیکرٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا جسے کہا جاتا تھا آرپا نیٹ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سائنسدان چاہتے تھے کہ ایک کمپیوٹر سے دوسری کمپیوٹر تک دور تک بیٹھے ہوئے پیغام بھیج سکیں۔ یہ چھوٹا سا پروجیکٹ بعد میں پوری دنیا کا انٹرنیٹ بن گیا۔ 1990 کی دہائی میں ایک اور جادو ہوا کہ جب ایک سائنسدان ٹم برنرز-لی نے WWW یعنی ورلڈ وائڈ ویب بنایا۔ اب صرف کمپیوٹر سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر انسان آسانی سے ویب سائٹس کھول کر معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ یہ وہی دور تھا کہ جب گوگل، یاہو، ویکیپیڈیا جیسی چیزیں آئیں۔ یہی حصہ ہے جسے ہم سرفیس ویب کہتے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جسے آپ اور میں روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ یوٹیوب، آن لائن شاپنگ، فیس بک، نیوز سائٹس، بلاگز۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سرفیس ویب انٹرنیٹ کا صرف 10% ہے، باقی سب کچھ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ 2001 میں ایک ریسرچر مائیکل برگمین نے پہلی بار لفظ استعمال کیا ڈیپ ویب۔ اس نے کہا انٹرنیٹ کو ایسے سمجھو جیسے ایک سمندر ہے، ہم صرف سطح پر جال پھینکتے ہیں جبکہ اصل خزانے نیچے گہرائی میں چھپے ہیں۔ ڈیپ ویب اصل میں وہ حصہ ہے جو سرچ انجنوں پر نظر نہیں آتا۔ آپ جب گوگل سرچ کرتے ہیں تو صرف سرفیس ویب کا ڈیٹا نظر آتا ہے، لیکن ڈیپ ویب اس کے پیچھے ایک ایسی دنیا ہے جہاں جانے کے لیے لاگ ان آئی ڈیز، پاس ورڈز چاہیے۔ جو چیزیں ڈیپ ویب کے تحت آتی ہیں وہ ہے میڈیکل ریکارڈز یعنی ہسپتالوں کے پیشنٹ فائلز، بینکنگ انفارمیشن، آپ کے اکاؤنٹ اور لین دین کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ ڈیپ ویب میں پڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح پرائیویٹ ڈیٹا بیسز یعنی یونیورسٹیز کے ریسرچ پیپرز، گورنمنٹ کا ڈیٹا وغیرہ، ای میلز اور پرسنل ڈیٹا۔ یعنی ڈیپ ویب کوئی خطرناک جگہ نہیں بلکہ پرائیویٹ انٹرنیٹ ہے جو اصل میں انٹرنیٹ کا 90% ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہانی کے سب سے دلچسپ اور ڈراؤنے حصے کی طرف۔ یہ وہ حصہ ہے جسے ڈارک ویب کہا جاتا ہے، لیکن یہاں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے ایک خاص ٹور براؤزر چاہیے، یعنی دی اونین راؤٹر۔ ٹور کو سب سے پہلے US نیوی کے سائنسدانوں نے بنایا کہ سیکرٹ ایجنٹس محفوظ طریقے سے بات کر سکیں۔ 2002 میں یہ عام لوگوں کے لیے اویلیبل ہوا۔ پھر دنیا بھر کے وہ لوگ جو اپنی شناخت چھپانا چاہتے تھے وہ یہاں آنے لگے۔ ڈارک ویب کو آپ ایک ایسی اندھیری گلی سمجھے جہاں سب نے چہرے پر نقاب پہنے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ سامنے کون ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں انلیگل مارکیٹس یعنی منشیات، اسلحہ، جعلی پاسپورٹ، اسی طرح کرائے کے قاتل، ہیکنگ سروسز یعنی کمپیوٹرز کو ہیک کرنے کی سہولت، اسٹولن ڈیٹا مارکیٹس، چوری شدہ کریڈٹ کارڈ اور ذاتی ڈیٹا کی خرید و فروخت۔ لیکن ہاں ڈارک ویب کے کچھ اچھے استعمال بھی ہیں۔ صحافی یہاں اپنی جان بچا کر معلومات لیک کرتے ہیں تاکہ دنیا حقیقت جان سکے۔ اسی طرح ڈارک ویب کے کچھ تاریخی کیسز بھی ہیں جس کے اوپر ہم آتے ہیں۔ مثلا 2011 میں ایک نئی مارکیٹ بنی جسے کہا گیا سلک روڈ۔ یہاں بٹ کوائن کے ذریعے ہر قسم کی انلیگل خرید و فروخت ہوتی تھی۔ 2013 میں FBI نے اس کے فاؤنڈر روس البریچٹ کو گرفتار کیا اور سلک روڈ بند کر دیا۔ اس کے بعد اور بھی مارکیٹ پلیسز آئیں جیسے الفابے، لیکن پولیس اور انٹرپول نے ان کے خلاف بڑی کارروائیاں کی۔ 2014 میں آپریشن اونیمس کے نام سے ایک بڑی انٹرنیشنل کارروائی ہوئی اور درجنوں سائٹس بند کی گئیں۔ 2020 میں آپریشن ڈسرپٹور کے دوران 179 بڑے مجرم پکڑے گئے۔ یہ سب تاریخ دکھاتی ہے کہ ڈارک ویب صرف ایک خفیہ جگہ نہیں بلکہ ایک جنگ کا میدان ہے، جہاں ایک طرف جرائم پیشہ نیٹ ورکس ہے اور دوسری طرف عالمی ایجنسیاں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ڈارک ویب روشنی بھی ہے اور اندھیرا بھی ہے۔ اگرچہ ڈارک ویب کو زیادہ تر لوگ خوفناک سمجھتے ہیں، لیکن اس کے مثبت پہلو بھی ہیں۔ ایسے ممالک جہاں سینسرشپ بہت سخت ہے وہاں کے لوگ ڈارک ویب پر آزادی سے اپنی بات کر سکتے ہیں۔ صحافی اور ایکٹیوسٹس یہاں محفوظ رہ کر دنیا کو سچ بتاتے ہیں۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی اسی ڈارک ویب کو استعمال کرتی ہیں تاکہ مجرموں کو جال میں پھنسایا جا سکے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کو ایک آئس برگ سمجھیں۔ سرفیس ویب ہے وہ چھوٹا حصہ جو پانی کے اوپر نظر آتا ہے، ڈیپ ویب وہ بڑا حصہ ہے جو پانی کے نیچے چھپا ہے، اور ڈارک ویب وہ گہرا اندھیرا ہے جہاں صرف راز اور خطرے ہیں۔ یعنی اس پوری تاریخ سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ صرف وہ نہیں جو ہم روز دیکھتے ہیں،
یہ ایک مکمل ڈیجیٹل یونیورس ہے جس میں روشنی بھی ہے اور اندھیرا بھی، ترقی بھی ہے اور تباہی بھی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔